اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 122 122 سورۃ الانعام۔ اس سے معنوی حیات و ممات مراد ہے، یعنی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا، اس کی انسانیت در حقیقت مردہ تھی۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ معنوی حیات و ممات مراد ہے اس آیت میں، یعنی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں تھا، صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا تھا، اس کی انسانیت در حقیقت مردہ تھی۔ وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ تھا، لیکن بحیثیت انسان وہ مردہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی ہدایت دی تو اب گویا وہ زندہ ہو گیا، یعنی کہ وہ نفس کا غلام تھا اور وہ مردوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، اپنی خواہشات نفسانی کے تحت زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر عنایت کی تو اسے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آیا، اسے نور دکھا دیا۔ آگے چل کر بیان ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھی، کبھی اس نے نظریاتی معاملات کی پیچیدگیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی، لیکن پھر اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، ہدایت کا نور اس کو عطا کر دیا، نور قرآن سے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ اب وہ اس نور میں آگے بڑھا اور بڑھتا چلا گیا، یعنی کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور مقرر کر دیا، عطا کر دیا، جس سے وہ دیکھتا تھا اور آگے چلتا تھا۔ یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی حقیقت ہے، ضابطہ حیات ہے قرآن پاک، وہ اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اور اس نے کیونکہ نور کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس نے سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص اس پر عنایت اور نظر کرم ہوئی کہ وہ من الظلمات الی النور، وہ اندھیروں سے اجالوں کی طرف چلا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی اس پر، کیونکہ جب تک انسان آگہی کے نور سے اپنے آپ کو منور نہیں کرتا تو وہ نفسانی خواہشات میں گھومتا پھرتا ہے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کی طرف متوجہ ہونے میں، اس کو پانے میں 6 سال لگ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 6 سال بعد ایمان لائے۔ یعنی کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کی طرف متوجہ ہونے میں 6 سال لگ گئے، اور اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ اگر اس سے پہلے ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو دین اسلام کے سخت دشمن تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی 6 سال بعد ایمان لائے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو مشعل راہ بنایا، قرآن کو اپنے سینوں میں سجا لیا، اللہ کے پیغام کو قبول کر لیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی اور اللہ کے راستے میں سرفروشی کی مثالیں پیش کیں، دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جو ساری عمر جہالت کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہے، ان کی ساری عمر ایسے ہی گزر گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ابو جہل تھا، جس کا نام ہی جہالت والا، یعنی کہ یہ اس کا اعزاز ہو گیا۔ وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتا رہا ساری عمر اور لوگوں کو بھٹکاتا رہا۔
اور اسی حالت میں اس کی موت آئی. اور اسی طرح بہت سارے لوگ تھے. تو کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں طرح کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجیے اور اپنے آپ سے پوچھیے. نہیں، بالکل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ نہ کرتا اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو شاید اللہ معاف کرے ہمیں وہ آگہی کا نور میسر ہی نہ ہوتا، ہمیں سوچنے کی وہ قوت ہی ہم سے سلب ہو جاتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گھر میں پیدا کیا اور ہم مسلمان ہوئے الحمدللہ. اور اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا ثبوت اور اہلیت بھی پیش کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں، اندھیروں سے اجالوں کی طرف آئیں، نہ کہ صرف مسلمانیت زبانی اپنی بڑائی بیان کریں. نہیں، جب تک ہم اندھیروں سے اجالوں کی طرف نہیں آئیں گے کیا فائدہ، اس کا نقصان ہی